مسیح میں نے پایا ہے ایک موتی بیش بہا، وہ لاکھوں میں ہی پیارا تھا، اس جیسا اور کہاں۔ مسیح میں میں نے پایا ہے ایک موتی بیش بہا، وہ خدا کی بادشاہی ہے۔ اب دیکھیں کہ یسوع خدا کا وفادار خادم، یسایہ 42 باب پورا پڑھیں 1 تا 19 تک بھی یہاں خادم کی صفت بتائی گئی ہے۔ خدا باپ کی طرف سے جسے میں سنبھالتا ہوں، جس سے میرا دل خوش ہے۔ متی 3 باب 17 آیت بھی دیکھیں، 17 باب 5 آیت بھی دیکھیں۔ پھر یسوع عدالت کرنے والا۔ پھر جب خدا کا خادم کہا گیا تو کہا گیا کہ میرے خادم جیسا اندھا بہرا گونگا کون ہے؟ جبکہ جسمانی طور پر خدا یسوع مسیح ہرگز ایسے نہ تھے۔ ان کے مکمل 2 کان، دونوں آنکھیں اور زبان تھی، ہر چیز تھی، لیکن خدا نے یسوع مسیح کو اپنا خادم کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو اندھوں کو آنکھیں دیتے، بہروں کے کان کھولتے، گونگوں کی زبانیں دیتے تھے۔ پھر خدا نے اپنے پیارے بیٹے کو، ہمارے منجی یسوع مسیح کو ایسا کیوں کہا؟ زبور نمبر 39 آیت نمبر 1 میں یسوع مسیح کے تعلق سے ہے، اور وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے بھی خطا نہ ہو۔ راہ کی نگرانی کروں گا، اپنے سارے چال چلن، اپنے کریکٹر کا اٹھنے بیٹھنے پر نگاہ رکھوں گی یا نگاہ رکھوں گا۔ رومی گوہرنر یسوع مسیح کو کہتا ہے، یہ تیرے خلاف کتنی باتیں کرتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں؟ لیکن یسوع مسیح خاموش رہے، انہوں نے اپنی زبان کو بند رکھا۔ یسوع مسیح یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ میرے منہ پر کون کون تھوک رہا ہے، کون کون تھپڑ مار رہا ہے، کون کون گالیاں دے رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر دیکھتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی ایسے جیسے کچھ دیکھا نہیں، جیسے کچھ سنا نہیں، اپنے آپ کو خاموش رکھا، صبر کیا اور برداشت کیا۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب سارا پڑھیں، یہ ساری صفت یسوع مسیح میں تھی۔ اب ہم خادموں کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ فلپیوں 2 باب 5 تا 9 آیت، ہم خادموں کے لیے بھی یسوع سیون کے اندر ٹھیس لگنے کا پتھر، رد کرنے کا پتھر، جیسے پہلے بھی بتایا گیا ہے۔ یسایہ 28 باب بھی 14 تا 16 آیت، پہلا پترس 2 باب 4 تا 8 آیت، یہ ضرور پڑھیں۔ جس قیمتی پتھر کو یعنی یسوع المسیح کو 3 بار پترس بزرگ نے بھی رد کر دیا۔ پھر لوکا 22 باب آیت نمبر 54 تا 46 بھی۔ اب یاد رہے، کچھ لوگ یسوع مسیح کی جگہ بزرگ پترس کو مقام دیتے ہیں، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ سختی غلط فہمی ہے، انکار کرنے والا یسوع تو نہیں ہو سکتا۔ پڑھیں متی 16 باب 13 تا 20 آیت، اصل بات کیا ہے غور کریں۔ آیت نمبر 16، پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے سوال کیا تھا شاگردوں سے، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شاگردوں نے کہا، کوئی کہتا ہے نبیوں میں سے نبی، کوئی کہتا ہے ایلیا زندہ ہو گیا، یرمیا، یوحنا بپتسمہ دینے والا دوبارہ جی اٹھا، سب یہ کہتے ہیں، لیکن تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب سے پہلے پترس رسول بولتے تھے، بڑے تیز تھے۔ اب وہ کہتے ہیں تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو یسوع مسیح نے فرمایا، یہ بات تو نے خون اور گوشت کی طرف سے نہیں کی، میرے آسمانی باپ نے اے پترس تیرے اندر رکھی ہے۔ تو پترس ہے،
اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اس چٹان پر جو تیرے منہ سے نکلا ہے پتھر، زندہ خدا کا بیٹا مسیح۔ اسی لیے ہم مسیحی ہیں، ہم مسیح کو ماننے والے، کرسچین ایز اے کرائسٹ، نہ کہ پطرسی۔ پطرس کے نام سے نہیں منسوب، ہم مسیح کے نام سے منسوب ہیں۔ اگر کوئی آدمی پطرس کو وہ پتھر کہہ رہا ہے جس پر کلیسیا بنی ہے، تو وہ نہیں، وہ یسوع مسیح ہیں۔ وہ یسوع مسیح نے ان کو اختیار دیا تھا کہ میرے بڑے بھی چلا، میری بیٹے بھی چلا، جو تو زمین پر باندھے گا آسمان پر باندھے گا، جو تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھولے گا۔ اور جو انہوں نے باندھا وہ آپ دیکھ لیں عید پینتی کوست والے دن، اعمال 2 باب، انہوں نے 3 باتیں باندھی، 2 باب کی آیت نمبر 37، 38، 40 تک، جس میں توبہ ہے، بپتسمہ ہے، روح القدس کے نام میں مانا ہے۔ جو انہوں نے باندھا اس کو تو بعض لوگ مانتے ہی نہیں، لیکن زندہ پتھر مسیح ہے۔ پطرس رسول کا خط بھی پڑھ لیں، انہوں نے بھی کہا جو پطرس کے اندر نکلا کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ کلیسیا کا مطلب ہے جماعت، یعنی مسیح کے خون سے پاک صاف کیے ہوئے لوگ، نہ کہ پطرس کے خون سے۔ پطرس اپنے پہلے خط کے پہلے باب میں کہتے ہیں، آئے لوگوں یہ بات تم سے پوشیدہ نہ رہے۔ کیا کہا کہ تمہارے نکمے، تمہارے باپ دادا کے نکمے چال چلن کی خلاصی، یعنی مخلصی ان فانی چیزوں سونا چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ خدا کے ایک بے عیب اور بے داغ برے، یعنی یسوع مسیح کے بے شبہ قیمتی خون سے ہوئی۔ جو خدا کا برا ہے، قیمتی پتھر بھی وہی ہے۔ ان کے اگلے باب میں پڑھ لیں، جس پتھر پر ہم چھوٹے چھوٹے پتھر بن کر ایک خدا کا گھر بنتے جا رہے ہیں، یعنی کلیسیا ایک بدن بھی ہے، ایک گھر بھی ہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 10 تا 13 آیت پڑھے۔ یہاں کیفا یعنی پطرس بزرگ کو کہا گیا ان کی زبان میں۔ یہاں 4 جماعتیں نظر آ رہی ہیں۔ مسیح کے چنے ہوئے پولس رسول نے اس غلطی کی نفی کی ہے کہ ہم سب صرف اور صرف مسیحی ہیں، زندہ مسیح کے ماننے والے۔ انہوں نے کہا، ایک کہتا ہے میں پالوس کا، کوئی کہتا ہے میں اپلوس کا، کوئی کیفا کا یعنی پطرس کا، کوئی مسیح کا۔ تو رسول نے کہا کیا مسیح بٹ گیا؟ رسولوں کے ہوتے ہوئے 4 تنظیمیں قائم ہو گئیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں سب سے سینئر یسوع مسیح کے رسول تھے، شاگرد تھے۔ ان سے سینئر میرا اور آپ کا مسیح تھے، جو خدا میں سے نکلے اور قیمتی جو پتھر تھے، وہ سب سے سینئر تھے، یعنی سب سے پہلے تھے۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میرے اندر بیماری تھی، کیونکہ میں بھی اپنی 3 چرچوں میں 2 چرچوں میں سینئر ایلڈر تھا، لیکن میں تو بھی نہیں کہنے دیتا تھا اپنے لیے سینئر ایلڈر۔ آج پاسٹروں کے لیے کہا جاتا ہے فلاں سینئر پاسٹر، فلاں سینئر پاسٹر۔ کاش وہ پاسٹر کہے نو آئی ایم نو سینئر، بلکہ جیزس سینئر، یسوع سینئر، ہمارا اچھا چرواہا سینئر ہے، ہمارا بچانے والا سینئر ہے، جو ہمارے لیے رد کیا گیا، جو ہمارے لیے گالیاں کھاتا رہا۔ ہم نے تو گالیاں نہیں کھائیں۔ کوئی پاسٹر سینئر نہیں، وہ پاسٹر کا مطلب ہے چرواہا۔ بھیڑوں کا اچھا چرواہا یسوع ہے، جس کو سب نے رد کیا، وہی سینئر ہے۔ ہم اپنے خداوند کو اپنے دل میں ایک قیمتی پتھر کے طور پر رکھیں، اپنے دل کے نگینے میں ایک قیمتی ہیرا یہاں جڑ لیں۔ مسیح میں نے پایا ہے ایک موتی بے شبہ۔ یسوع مسیح نے آسمانی بادشاہی کو ایک عمدہ موتی کے ساتھ، ایک چھپے خزانے کے ساتھ پیش کی تھی، اور وہ باتیں یسوع مسیح میں ہیں اور کسی میں نہیں۔ ہم ان میں ہی یہ چیزیں دیکھیں۔ یسوع مسیح ہمارے طاقت دینے والا ہے، وہ ہمیں تقویت دینے والے ہیں، وہ ہمیں سہارا دینے والے ہیں،
وہ ہمارے لیے بنے. یسوع مسیح چھوڑا ہوا برا ہے. پیش خیمہ ہے عبارت 16 باب. ایک تشبیہات عزازیل یعنی ابلیسی فرشتہ جو موت کا بھی ہے، اور وہ برا، وہ بکرا چھوڑا گیا، پوری قوم کے لیے کفارہ دینے والا بنا. یہ پیش خیمہ ہے چھوڑا ہوا بکرا. اور بزرگ داؤد نبی کی معرفت یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا جبکہ داؤد بھی نہیں چھوڑے گئے تھے. زبور میں اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. غالباً زبور 22 سے پہلی آئے. اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جبکہ خدا نے داؤد کو نہیں چھوڑا. اور صلیب پر یسوع مسیح نے یہی کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا. مضمون ہے یسوع مسیح چھوڑا ہوا برا بھی ہے. ہمارے لیے خدا نے چھوڑ دیا، ہمارے لیے چھوڑ دیا. اور ان کو گتسمنی باغ سے ہی چھوڑ دیا گیا، تو بھی فرشتے ان کی مدد کے لیے تھے. اس نے گنہگاروں کے لیے، اس صادق کے لیے اپنا کفارہ دیا. کفارہ دینے والا وہ برا تھا. مکاشفہ 15 باب آیت نمبر 3 برا کا گیت گایا گیا، جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا. اب ازل سے ذبح کیا ہوا برا کا کیا مطلب؟ خدا کو علم تھا کہ جس آدم کو میں نے بنایا اس میں سے جس حوا کو میں نے نکالا، ابلیس نے ان کو ورگلانا ہے، گمراہ کرنا ہے، منع کیا ہوا پھل اس نے کھلوا دینا ہے. اس نے گنوا کرا کہ میری زور سے نکلوا دینی ہے. موت کے منہ میں یہ چلے جائیں گے، اور مجھے دوبارہ ملانے کے لیے پھر ان کے لیے کفارہ دینا پڑے گا. گویا خدا نے اپنے کلمے سے، کلام سے، روح سے، نور سے اپنے آپ ہو کو انسان کے لیے ایک برا بنا دیا. برا کا مطلب ہے گناہوں سے بری کروانے والا کوئی سبب اور وسیلہ، جس کا ذکر آپ کو سب سے پہلے ملے گا خروج 12 باب، جس رات قوم اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالنا تھا. گویا یسوع مسیح خدا کا برا، جہنم کی آگ سے، موت سے نکالنے والا برا، ہمیں گناہوں کی موت سے نکالنے والا برا یسوع مسیح ہے. آج کیا ہم اس برے کو اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ اس برے کو ہم نے اپنے دل میں رکھا ہے. پھر مکاشفہ 5 باب آیت نمبر 6 یسوع یہودا کے قبیلے کا ببر. اور مکاشفہ 5 باب میں بھی. اب ببر کا کیا مطلب؟ یعنی یسوع یہودا کے قبیلے کا ببر. انگلش میں لائن ہے، لائن. یہ ہے شیر کی ایک قسم، یعنی ببر شیر. لیکن جب انجیل پاک کا ترجمہ ہوا تو انہوں نے ببر شیر نہیں لکھا یسوع مسیح کے لیے. انہوں نے خالی یہودا کے قبیلے کا ببر، جو 7 مورے کھولنے پر غالب آیا، جس نے کھولی. اور 7 مورے کیا ہیں؟ یہ پوری بائبل مقدس کا یہ بھید ہے. یہ پوری بائبل مقدس کے 7 بھید ہیں. 7 مورے جو کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہ کھول سکتا تھا. یہ 7 مورے یہ بھید ہے، یہ سارے بھید ہیں. 5 مورے کھل چکی ہیں آئے مسیح ہو، جس میں مسیحوں کے اوپر قتل و غارت ہوا ہوتا ہے. 5ویں مور میں مسیحوں کا قتل ہے، جو مسیح قتل ہو رہے ہیں یسوع کے نام پر. 6ٹھی مور ہے یسوع مسیح کی آمد، 1000 سالہ بادشاہ. 7ویں مور ہے آخری عدالت کی. 6ٹھی مور کھلنے ہی والی ہے شاید 7 سال بعد. 2030 میں روح اور دل کہتا ہے 1000 سالہ بادشاہ شروع ہو جائے گی. اے مسیحو، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن ہوشیار رہیں. یہ جو 2 سال بڑے قیمتی جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور آنے والا سال اس سے بھی زیادہ قیمتی اور ڈینجرس ہے. ہو سکتا ہے اگلے سال مسیحی کلیسیا اٹھا لی جائے، جسے ریپچر کا زمانہ کہتے ہیں. اے مسیحو، ریپچر کے لیے تیار رہیں، تیار رہیں، تیار رہیں. وہ ابھی بھی اٹھا سکتے ہیں. جیسے ہی دنیا پر، خاص کر یروشلم میں ہنگامہ شروع ہو جائے گا، سمجھ لیں کہ یسوع آ چکے، ہمیں ایک دم اٹھا لیں گے.
آخری گولا، پہلا گولا نکلنے سے پہلے اٹھا لیں گے، جیسے سدوم اور عمورہ پر آگ برسانے سے پہلے ہی نکال دیا گیا، اور نوح اور اس کے خاندان کو کشتی میں شامل کر کے طوفان برپا کیا۔ یسوع مسیح نے یہ دو باتیں بڑی کہی، میرا آنا ان کی مانند ہوگا۔ ایک آخری بات یسوع نے اور بھی کہا، لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حوالہ لوکا 17 باب آیت نمبر 32۔ آئے مسیح ہو، لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ یہ ہمارے مسلم بھائیوں کے پاس بھی بات ہے کہ لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک بن گئی، پتھر کا ستون بن گئی۔ آئے مسیح ہو، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ ہمارا ٹارگٹ، ہمارا نشان خداوند کی آسمانی بادشاہی ہے۔ آسمانی بادشاہی کی طرف بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں۔ جو چیزیں رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کر کے، یعنی ہر طرح کا لالچ رکاوٹ ہے، ہر طرح کی بدی رکاوٹ ہے، ہر طرح کا نشہ بازی رکاوٹ ہے، ہر طرح کا جادوگری، بت پرستی، جہالت، اور بعض اوقات یہ بدن بولتا ہے۔ یہ بدن اگر رات کے پیر دل کہہ رہا ہے، خدا کا روح کہہ رہا ہے ذرا اٹھ کے بیٹھ، خدا کے ساتھ تھوڑا دعا میں رابطہ کر، لیکن یہ بدن کہتا ہے تو تھکا ہوا ہے، تو پورا دن کام کرتا رہے، پھر تاکہ جگہ پھر کام کر رہا ہے۔ گویا یہ میرا بدن میرے سامنے بت بن گیا ہے۔ یا میاں بیوی لیٹے ہیں، بیوی کہتی ہے چھوڑو جی پرے، کیا کرنی ہے دعا، پرے چھوڑو، ہر ویلے دعا میں نمازیں کر دے دو۔ اس وقت بیوی بت بن گئی ہے۔ یا بیوی خدا پرست ہے، دعا پر جاری ہے، اس کو شوہر دعا نہیں کرنے دے رہا، اس کا شوہر اس کے لیے بت ہے۔ یا اولاد بت بن جاتی ہے، پیسہ بت بن جاتی ہے۔ کسی کو یہ بات بری نہ لگے، جو بھی چیز خدا کی راہ میں رکاوٹ بن جائے وہ بت ہے، چاہے میرا بدن ہو، چاہے میری سوچ ہو، چاہے میرا بیوی، میرا بیٹا یا میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو، یہ پیسہ ہو، یہ بت ہے۔ ہم اپنا اپنا بھی خیال کریں۔ یسوع مسیح چھوڑا وہ برا، یسوع مسیح کو گیسمنی باغ میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ ہاں، ببر کی بات کر رہے تھے، ببر کی کم از کم 3 صفات۔ یسوع مسیح یہودا کے قبیلے کا ببر، پہلی صفت بڑا بہادر، دلیر، نڈر، بہادر، دلیر اور نڈر۔ اور بہادر کو میرے علم کے مطابق انگلش میں ہیرو کہتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمارے سب سے اچھے ہیرو، جو ابلیس اور ابلیس کے حواریوں کے سامنے، اپنے مخالفین کے سامنے ڈٹے رہے، اور انہوں نے ابلیس کے سامنے سر نہیں جھکایا، ابلیس کی ایک بات نہیں مانی، اپنے خدا باپ کی بات پر قائم رہے اور کہا آؤ یروشلم کو چلیں۔ یہ یاد رکھیں، بائبل مقدس کی جو عیدیں ہیں یسوع مسیح سے پہلے، وہ سب قمری ہیں، چاند کی عیدیں ہیں، اور یہ ابتدا ہوئی پیدائش پہلے باب سے، کیونکہ شام کے وقت چاند نکلتا ہے، جب حلال کی صورت میں ہوتا ہے، داتری کی صورت میں، چاند کی پہلی رات کو، شام کو۔ جب آپ بائبل کریں گے پہلا باب پیدائش، تکوین پہلا باب، لکھا ہے شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ یعنی خدا نے 24 گھنٹے کا آغاز ہی شام سے کیا ہے، اور پھر جتنی عیدیں قوم اسرائیل مناتی تھی وہ سب چاند کی عیدیں ہیں، چاند رات۔ اور چاند کی 10ویں کو، اس مہینے کی 10ویں کو، ہر گھر ایک ایک بے عیب اور بے داغ برا اپنے گھر میں لے آئے، اور اسی مہینے یعنی کہ چاند کی 14ویں کی شام کو اسے قربان کرے، اسے ذبح کرے، اس کا خون گھر کا سربراہ بار کے دروازے کی بازوؤں پر اور چوکٹ پر لگا دے، ایٹومیٹک سلیب بن جاتا ہے، باپ بیٹا روح القدس۔ یعنی اوپر اس کو کہا گیا ہے چوکٹ، جو سیڈو پہ ہے رائٹ لیفٹ، اس کو کہا گیا ہے بازو، بڑے کا خون، 4 ٹانگوں والا بھرا۔ آدھی رات کو گزروں گا، حوالہ خروج 12 باب، وہ ملک کے مصر میں نکلنے والی رات تھی، 430 برس کی بود و باش کے بعد قوم اسرائیل 430 برس مصر میں رہی، 30 برس آزادی کے، 400 برس غلامی کے۔
پیدائش 15 باب اور پھر خروج میں آگے 12 باب کے بعد آگے وہ 430 برس رہے. ایٹومیٹک باپ بیٹا القدس بن جاتا ہے، برے کا خون یسوع مسیح، برے کا خون پترس رسول کا خط جو میں پہلے بول بیٹھا، خدا کا برا جو ہمیں خون و سکون جو ہمیں مخل سے دیتا ہے اپنے دلوں پر لے لے. ہاں اب برے کے 2 کام ہو گئے، برے کا آخری کام رہ گیا ہے، حکمرانی اور بادشاہت. حکمرانی اور بادشاہت. ببر پورے جنگل میں یا بیابان میں حکمران ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے. بڑے بڑے وزن کے جانور اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے یسوع مسیح کو ببر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. یہودا کے قبیلے کا ببر. ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ خدا کے ببر، قبیلے کے ببر، یعقوب میں سے نکلا ہوا ستارہ، وہ ڈرے نہیں، وہ آج بھی ہمیں طاقت اور ہمت دیتے ہیں. خدا باپ کو علم تھا کہ بری ہوئی نو انسان نے گناہوں کی دلدل میں جا پڑنا ہے، اس لیے یسوع مسیح کو قربانی کا برا بنایا گیا. اب پترس رسول کے خط میں ہے، تمہارا مخالف ابلیس جو شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسی کو پار کھائے. یہ شیطان کے لیے لفظ آیا ہے، شیر ببر کی طرح. شیر ببر کی طرح. یسوع مسیح شیر نہیں ہے، وہ بہادر ہے اپنی جگہ، لیکن شیر تو چیر پھاڑنے والا ہے. جب آپ مکاشفہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں جو حیوان ہیں وہاں ان کو ریچھ اور ببر کا بھی چہرہ دکھایا گیا ہے. حیوانوں کو بھی یسوع مسیح ببر ضرور ہیں، وہ چیر پھاڑ کرنے والے نہیں بلکہ وہ تو پھٹے ہوئے کو مرمت کرنے والے ہیں. یسوع مسیح ہمارا ضامن اور شفاعت کنندہ. عبرانیوں کے 7 باب میں 22 تا 25 آیت میں بھی، پہلا یوحنا کا خط 2 باب 1 تا 2 آیت، وہ ہمارے ضامن ہیں اور شفاعت کرنے والے ہیں اور وکیل بھی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے 3.25 سالہ خدمت میں ابلیس کے سامنے ایک بار بھی اپنے آپ کو کمزوری کی حالت میں نہیں دکھایا. آئے سننے اور پڑھنے والے ہوشیار رہو اور مبارک رہو کہ مسیح کے ساتھ ہم پیوست رہے تو ہم مبارک ہیں. متی 25 باب میں 1 تا 13 آیت اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیسے ہیں. یسایہ 9 باب 1 تا 7 آیت. میکا 5 باب 2 تا 5 آیت. یسوع ہماری سلامتی بھی ہے. اب یسوع مسیح قدیم الایام ہستی بھی ہیں. دانیل 7 باب 9 تا 14. قدیم الایام. دانیل 3 باب 25 آیت. لوکا 1 باب 31 تا 35 آیت پڑھیں. پھر یسوع مسیح آدم ذات سا بھی ہیں، وہ ابن آدم بھی ہیں. زبور 80 آیت نمبر 7 پیش گوئی ہے. اور مکاشفہ 20 باب 11 تا 15 آیت پڑھیں. یسوع مسیح انسان یعنی ابن آدم، آدم ذات سے القاب سے نوازے گئے. ابن آدم کیوں کہا گیا؟ پہلے آدم کو